بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارا معدہ کیوں خراب ہوتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ کن عوامل ہیں، کون سے عوامل ہیں، کون سی وجوہات ہے جس سے ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کھاتے ہو آپ اس کو اچھے طریقے سے چبا چبا کر کھائیں، کیونکہ اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں چبائیں گے تو وہ آپ کے آنتوں پہ اثر کرے گا۔ جب آنتوں پہ اثر ہوگا تو اس سے آپ کا معدہ خراب ہوگا۔ انسان کے جو دانت ہیں وہ 32 ہیں۔ ان دانتوں کو آپ یوں سمجھیں کہ ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو 8 دانت ہیں وہ ایک نوک والے ہیں جن کا کام ہے کھانے کو کاٹنا۔ 8 دانت جو ہیں وہ 2 نوک والے ہیں، ان کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کو پھاڑتے ہیں۔ 8 دانت ایسے ہیں جو 3 نوک والے ہیں، ان کا کام ہے چیرنا۔ اور 8 دانت ایسے ہیں جن کا کام ہے پیسنا۔ وہ 3 نوک والے ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے 4 نوک والے ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے پیسنا۔ 32 دفعہ جب آپ کھانے کو چبا کر کھائیں گے تو وہ اس طریقے سے پسا ہوا ہوگا، وہ پانی بن جائے گا۔ جب آپ وہ کھائیں گے تو آپ کا معدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جلد بازی میں کھانا کھاتے ہیں۔ ہمیں جو ملتا ہے وہ ہم کھاتے ہیں، کیونکہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں جیسے سبزی ہے، دالیں ہیں، گوشت ہے، ہر ایک کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، ہضم ہونے کا ایک ٹائم ہوتا ہے ان کا، جسے ہم کھائیں گے۔ سبزی اگر ہم کھاتے ہیں تو سبزی 3 سے 4 گھنٹے میں، جو دالیں ہیں وہ 6 گھنٹے لیتے ہیں، جو گوشت ہے وہ 8 سے 10 گھنٹہ ہضم ہونے میں لیتا ہے۔ کھانا جب ہمارے نظروں کے سامنے آتا ہے، کیونکہ ہمارا جو معدہ ہے وہ کھانے کو ڈائجسٹ کرتا ہے، ہضم کرنے کے لیے ایک تیزابیت، ایک میسج بھیجتا ہے، ایک چیز بھیجتا ہے، وہ ہمارے معدے کو پہنچتا ہے، اس سے ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ جو ہمارے منہ میں پانی آتا ہے اس کو سکریشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو سکریشن کہتے ہیں۔ یہ سکریشن جو کھانے میں مل کے جب معدے میں جاتا ہے، اس سے ایک میسج جاتا ہے برین میں، ہمارے دماغ میں، دماغ پھر اس کھانے کو ہضم کرتا ہے، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کو مکس کر کے کھاتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ کچھ کھانے جو ہے وہ 2 سے 4 گھنٹے میں ہضم ہو رہی ہیں، کچھ کھانے جو 8 گھنٹے سے ہضم ہوتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ لیتے ہیں، تو یہ سب ملا کے پھر اس وجہ سے کچھ کھانے ہضم ہو جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں گیس ہوتا ہے، گیسٹائٹس کا شکار ہوتا ہے، ہمارے معدے میں تیزابیت ہوتا ہے، ہمارا معدہ جو ہمارا پیٹ پھولتا ہے، ہمارے گندی ڈکاریں آتی ہیں، پانی دوبارہ منہ میں آتا ہے، جیسے ہم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو معدہ ہے وہ معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلا حصہ کھانے کا ہے، دوسرا حصہ پانی کا، تیسرا حصہ سانس لینے کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک ہی چیز سے پورے معدے کو بھر دیتے ہیں کھانے سے، اس کے بعد ہم پانی پیتے ہیں، وہ پانی ہمارے حلق تک آ جاتا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو پانی ہمارے منہ میں آتا ہے، پھر ہمیں گندی ڈکاریں ہوتی ہیں، پھر ہمیں گیس ہوتا ہے، ہمارا سانس پھولتا ہے، پھر ہمیں پریشان ہوتے ہیں، گیس آہستہ اس طریقے سے ہوتے ہمارا معدے میں زخم ہو جاتا ہے۔ جب معدے میں زخم ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ جب بے احتیاطی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہم جلدی سو جاتے ہیں تو ہمیں قبضی کا بھی شکایت ہوتا ہے۔ جب قبض زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس سے اور آپ کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کے معدے میں زخم ہو سکتا ہے، معدے میں ورم ہو سکتا ہے، معدے میں سوجن ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کھانا کھائیں احتیاط سے کھائیں، آہستہ کھائیں، چبا کر کھائیں، صحیح طریقے سے کھائیں۔
کھانے کے اوپر کبھی بوتل کولڈ ڈرنک نہیں پیئیں. اکثر لوگ کھانا ختم ہونے کے بعد کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں. کولڈ ڈرنک یا چائے کوئی بھی چیز جب آپ کھانا کھائیں 15 سے 30 منٹ کے بعد لیں. چہل قدمی کریں, 40 سے 60 قدم آپ چہل قدمی کریں. کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد سوئیں. جب یہ چیزیں آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو کسی ڈاکٹر کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ خود اپنا ڈاکٹر بنیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ باتیں پسند آئیں گی اور آپ ان پر عمل بھی کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ جلد ملیں گے. اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا.